میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسیں مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں ہو کر بیٹھوں گا۔ بدن لباس بالوں داڑھی وغیرہ کو سہلانے سے بچوں گا۔ کوئی آیا تو اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ اللہ کا نام آیا تو عز و جل کہوں گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 92 شعبہ جات قائم ہیں، جن میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ مدرسۃ المدینہ للبنین اور للبنات کی پاکستان بھر میں تادم تحریر 1744 شاخیں قائم ہیں، جن میں 83,251 مدنی منع و مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال کثیر تعداد میں مدنی منع و مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے للبنین و للبنات کے 376 مدارس ہیں، اور ان مدارس میں 37,931 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سال باب المدینہ کے مدارس سے امتحان میں کامیابی کے بعد 623 مدنی منع اور 100 مدنی منیاں قرآن پاک حفظ اور 1598 مدنی منع اور 888 مدنی منیاں ناظرہ کی سند حاصل کر رہے ہیں۔ باب المدینہ کراچی سے حفظ و ناظرہ کی تکمیل کرنے والے طلباء کو اسناد دینے کے لیے
7 مقامات پر اجتماعات تقسیم اسناد منعقد کیے گئے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے تقسیم اسناد کا ہمارا 6واں اجتماع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کپڑا بنا اور اسے فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لے کر آئے۔ آپ کی اپنی دانست میں اس کپڑے میں کوئی جو بنا آپ نے بہت اچھا کر کے بنا تھا۔ جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے فروخت کرنا ہے تو وہ اچھے سے اچھا ہی بناتا ہے۔ تو انہوں نے بہت مطلب کہ اس میں محنت کی، بہت کوشش کی اور اسے جو ہے بہت اچھا تیار کیا، اور جب مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے گئے تو جس کو بیچنا تھا اس کو دکھایا تو اس نے جو ہے اس کی بہت کم قیمت لگائی، جو کہ آپ کے ذہن میں تھی اس سے بہت کم اس کی قیمت لگائی، اور اس کپڑے میں جو اس کو عیوب نظر آئے وہ بھی گنوا دیے کہ اس کی تو مطلب کہ یہ قیمت ہوگی، اور اس میں تو یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ رونے لگے اور زارو کتار رونے لگے۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ حضور آپ روئیں نہیں، آپ کو جو قیمت چاہیے وہ قیمت میں آپ کو دے دیتا ہوں، روئیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ اس کی قیمت تم نے کم لگائی، بلکہ مجھے تو رونا اس بات پر آ گیا کہ میں نے اس کپڑے کو بنا اور اپنی کوشش کی، اور مجھے اس کی کوئی عیب نظر آ نہیں رہے تھے، اور اچھے سے اچھا بنا، اور جب تمہارے سامنے پیش کیا تو تم نے قیمت تو کم لگائی، لیکن اس کے عیوب بھی گنوائے، اور واقعی اس میں یہ کمی ہے جو تم نے بتائی۔ تو اب مجھے آخرت کی فکر ہو گئی کہ آج ہم اتنے اعمال کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا تصور کرتے ہیں، تو اگر کل بروز قیامت یہ اعمال رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور وہ پاک پروردگار عز و جل اس میں ان اعمال میں جو کمی ہے، جو کوتاہیاں ہیں، جو عیب ہیں، وہ اگر ہمیں گنوا دیے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو مجھے تو یہ خوف طاری ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا جن مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ کیا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں، 12ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں، اور بھی دیگر جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی مدد کر دی، یا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی جہیز کا سامان وغیرہ کی ترکیب کر دی، کسی مسلمان کی مدد کر دی، کسی کی پریشانی دور کر دی، کوئی مصیبت میں گرا ہوا تھا تو اس کو مصیبت سے جو ہے وہ نکال لیا۔ تو اب یہ ہیں سارے نیک عمل، لیکن
اسے آدمی جب کرتا ہے تو بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو اتنے صدقے کرتا ہوں اور اتنے خیرات کرتا ہوں اور فلاں مسجد بنا دی اور یہ پنکھے جو ہے وہ میں نے لگوا دیے، تو مسجد میں جو صفیں تھی یہ میں نے لگوا دی، وہ جو اجرا بنا ہوا نا امام صاحب کا تو اس پہ جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے نا تو وہ میں نے بچھوا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن واقعی اگر اس میں اخلاص نہ ہوا، اللہ کی رضا نہ ہوئی، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ثواب نہیں ملے گا۔ کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اسی میں ثواب ملتا ہے۔ تو ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی کیسی پیاری مدنی سوچ تھی کہ نیک عمل بھی کرتے تھے اور خوف خدا بھی ہوتا تھا، قبولیت کے حوالے سے ان کی غور و فکر بھی ہوتی، اور دنیاوی طور پر بھی اگر ان کو کوئی ایسا نقصان پہنچتا تو انہیں جو ہے وہ آخرت یاد آ جاتی، خوف آخرت میں روتے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے، تو آپ کو جو ہے وہ حمامی جو تھا اس نے روک دیا اور کہا کہ 2 درہم دو گے تو جانے دوں گا، 2 درہم ہے تو جاؤ، پیسے دے کے نہیں ہے تو نہیں جانے دیتا۔ تو آپ رونے لگے، تو حمامی کو رحم آیا اور اس نے کہا کہ حضور کوئی بات نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ ایسے ہی چلے جائیں، بغیر پیسوں کے چلے جائیں۔ تو آپ نے کہا اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے اس حمام میں جانے سے روک دیا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج 2 درہم نہ ہونے کی وجہ سے تم نے مجھے یہاں جانے سے روکا، جہاں نیک آدمی بھی غسل کرتا ہے تو گناہگار بھی کرتا ہے، ہر آدمی یہاں پر آتا ہے، اور جس کے پاس 2 درہم ہیں اس کو تم جانے دیتے ہو۔ تو مجھے یہ خوف طاری ہو گیا کہ آج 2 درہم نہ ہونے کی وجہ سے تم نے مجھے دنیاوی حمام میں جانے سے روک دیا، تو کل بروز قیامت نیکیاں نہ ہونے کے سبب اگر جنت میں جانے سے روک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو اب دنیاوی طور پر بھی کوئی تکلیف یا دکھ پہنچا تو ان کو مطلب کہ بالکل اپنی آخرت یاد آ گئی۔ تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے، واہ واہ کے لیے اور نام و نمود کے لیے عمل نہیں کرنے چاہیے، کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، اور اس اخروٹ کا کیا فائدہ جس کے اندر گودا نہ ہو، ایسے عمل کا کیا فائدہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلند و بالا ایسی عمارتوں کا کیا فائدہ جس کی بنیادیں کمزور ہو، 1000 کوڑیوں پر ایک ہیرا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، ہزاروں کوڑیاں ہوں اور اس میں ایک ہیرا ہوتا ہو، تو 1000 کوڑیوں کی مثال ایسے ہی ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اور ہیرے کی مثال وہی ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ بغیر اخلاص کے عمل کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص ہے، اس کے جیب بھرے ہوئے ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بہت مالدار آدمی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے اور بہت امیر آدمی ہے، لیکن جب یہ اپنی جیب سے وہ چیز جس سے وہ جیب بھرا ہوا ہے وہ نکالتا ہے تو اس میں سے پتھر نکلتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ کپڑوں کی قطرنیں سمجھ لے نکلتی ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں تو جیب بھرا ہوا لگ رہا ہے، لیکن مال سے یہ جیب نہیں بھرا ہوا بلکہ پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل نہ کیا جائے اس کی مثال اس طرح ہے کہ بظاہر بہت کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے وہ سمجھ لے کہ خالی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی لازوال دولت عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کام کریں اس پاک پروردگار عز و جل کی رضا کے لیے کام کریں،
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام میں یہ ایک شعر آپ نے لکھا ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جو بھی کام کیا جائے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اپنے مدنی منوں کی بھی اس طرح کی تربیت کی جائے۔ اب جیسے جنہوں نے حفظ کیا تو اب جو ہے اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اب اپنے نام کے ساتھ حافظ لگانا، حافظ ہوگا تو حافظ لگاتے اپنے نام کے ساتھ، تو اس میں نیت کے حافظ لگانے میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے حفظ کیا ہے، میں حافظ ہوں۔ اگر پھر اس میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر بھی آ سکتا ہے، جہاں کہ تکبر جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی کمال جو آدمی میں ہوتا ہے نا، تو تکبر کی وجہ کمال ہوتا ہے، یعنی حسن ہے، علم ہے، ذہانت ہے، دولت ہے، مرتبہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس سے تکبر آتا ہے۔ اور تکبر جو ہے یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے، یہ بندوں کے لیے نہیں ہے۔ بندوں کے لیے جو ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ ساعت جس میں انسان اپنے آپ کو ذلیل خیال کرے اس کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عاجزی کی اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیک بخت وہ ہے جو عاجز نہ ہو اور عاجزی کرے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگا دے اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے اور خود کو میرے لیے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کرم تقوی میں، بزرگی تواضع میں اور توانگری یقین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواضع کرنے والے دنیا میں منبر نشین رہیں گے، اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کروا دیں اور ان کا مقام فردوس ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رب عز و جل نے اسلام کا راستہ دکھایا، اس کی اچھی صورت بنائی اور اس کی حالت بائی سے ننگ نہیں بنائی اور اس کو تواضع کی توفیق بھی دی گئی، وہ خدا کے مقبول بندوں سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو تم اس عبادت سے جو سب سے بہتر ہے غافل ہو، وہ عبادت تواضع ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب میں تم کو ایک نعمت دوں
تو اگر تم تواضع کے ساتھ اس کا استقبال کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ تو اب جو حافظ بنا تو یہ حفظ، حافظ بنا تو یہ بھی تو ایک نعمت ہی ہے نا، اللہ کا کرم ہے کہ کئی پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک تو حافظ بنتا نہیں ہے۔ جو بننے والے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں تو بننے کے بعد بھی یاد کتنوں کو رہتا ہے۔ تو یہ حفظ اس نے کیا، یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت، پھر حفظ کا باقی رہنا یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہی ہے۔ اس مدنی منع کو ملی جو حافظ بن گیا۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ نعمت جب ملے تو تواضع کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، تواضع کرے، عاجزی اپنائے، انکساری اپنائے، اس نعمت کو جو اسے ملی ہے اسے اللہ کی عطا جانے، اپنا کمال نہ جانے کہ میں حافظ اس لیے بن گیا کہ میں تو بہت ذہین تھا اس لیے بن گیا، اور یہ میرے ساتھ پڑھنے بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، میرے ہم درجہ تھا، لیکن یہ نہیں بن سکا۔ کیونکہ یہ کند ذہن ہے، اس کا ذہن اتنا اچھا نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ استاد صاحب اس کو ڈانٹتے بھی رہتے تھے، سناتے بھی رہتے تھے، اور مجھے تو جو ہے استاد صاحب جو ہے وہ بہت محبت بھی کرتے تھے، اور جو ہے مجھے تو درجہ کا ذمہ دار بھی بنا دیا تھا کیونکہ میں ذہین تھا۔ تو میٹھے میٹھے مدنی منع، آپ جو ذہین تھے آپ حافظ بنے، یہ نعمت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اور آپ کو جو ذہانت ملی یہ بھی تو رب ہی کی نعمت ہے، اس میں اپنا کیا کمال ہے؟ جو بھی بندے کے پاس کمال ہوتا ہے وہ رب ہی کی تو عطا ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا بیان کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھا بیان کرنا یہ بھی تو رب ہی کی نعمت ہے، رب ہی نے تو اسے یہ توفیق دی، رب ہی کی تو یہ عطا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بیان سن رہا ہے تو یہ سننے کی توفیق بھی تو رب ہی نے عطا کی، یہ رب ہی کی تو نعمت ہے۔ نہ بیان کرنے والے کو جو ہے تکبر کرنا چاہیے، نہ سننے والے کو کرنا چاہیے، نہ روزہ رکھنے والے کو کرنا چاہیے، نہ حافظ کو کرنا چاہیے، نہ عالم کو کرنا چاہیے، نہ ناطقہ کو کرنا چاہیے، یا جس کو کوئی درجہ ملا، جس کو کوئی رتبہ ملا اسے کوئی مطلب کہ تکبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے۔ تو بندے کے اندر جو بھی کمال ہے وہ رب ہی کی عطا ہے، یہ رب ہی کا کرم ہے۔ تو مدنی منع کے والد صاحب بھی جو ہے وہ تھوڑے وہ بھی پھولیں گے اور وہ بولیں گے کہ یار میرا مدنی منع جو ہے یہ حافظ قرآن بنا ہے، اور جو ہے اپنے خاندان میں بھی جو ہے ان کا انداز اور چلنے کے انداز میں فرق آ جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے، تو وہ بھی اسے اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو کمتر نہ جانے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، عاجزی اپنائے، انکساری اپنائے، اور یہ کہتا رہے کہ بس یہ ہم میں کوئی بات نہیں ہے، میرے مدنی منع میں بھی کوئی بات نہیں ہے، مجھ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور بس اب جو ہے یہ میرے رب نے کرم کیا، میرے مدنی منع کو حافظ بنا دیا، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہوا ہے۔ اور میں نے کیا کیا ہے؟ تو دعوت اسلامی کے ماحول بھی جو ہے یہ رب ہی کی عطا ہے، یہ رب ہی کی نعمت ہے جو ہمیں یہ ملی ہے۔ تو اب جو ہے میں اپنے مدنی منع کو جو ہے بالکل دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دیتا ہوں، اور اب یہ حافظ بنا ہے تو اب اس کو انشاءاللہ عالم بھی بناؤں گا، انشاءاللہ یہ عالم بناؤں گا، اس کو دعوت اسلامی کے لیے اس کو پیش کر دوں گا، تو اس کے حفظ کی بھی اس میں حفاظت ہے۔ اب حافظ بن تو گئے لیکن حافظ رہیں گے بھی کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے نا، کہ کئی بنتے ہیں انہیں بھلا دیا جاتا ہے، اسے دہراتے نہیں ہیں۔ مدرسہ المدینہ میں آتے ہیں تو مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے، امامہ شریف کا تاج بھی ہوتا ہے، اور گھر پر آتے ہیں تو والدین کی دست بوسی بھی ہو رہی ہے، اور سنتوں پر بھی عمل ہو رہا ہے، تو مٹی کی پلیٹ میں کھایا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر جب وہ حفظ کر چکے، اب وہ جو ہے اس کو کہیں کام پر لگا دیا یا کسی اور جو ہے وہ شعبے میں اس کی کوئی ترکیب بنائی گئی دنیاوی اعتبار سے، تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسے بھی کئی ہوتے ہیں جو حافظ بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پینٹ شرٹ آ جاتا ہے اور وہ کیپ پہن کر جو ہے وہ زلفیں بھی نہیں رہتی، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ بتاتے ہیں کہ میں نے حفظ کیا ہے، یہ حافظ بھی بولتے ہیں، لیکن وہ نہ چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اور پینٹ شرٹ ہوتا ہے، اور تو پھر اپنے پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی یاد بھی ہے کہ نہیں۔ اب وہ اس انداز سے ہوگا تو پھر کیا ترکیب ہوگا؟ جو چلو رہا بھی تو پھر دہراتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اس کو، اور اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے یہی سنا کہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور روز جو جتنا زیادہ اس کو پڑھے گا وہ اتنا مضبوط رہے گا۔ یا پھر جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جیسے رمضان آنے لگتا ہے تو والد صاحب بولتے ہیں کہ چلو بھائی اب مصلی پڑھانا ہے، اب تیاری کرو،
تو وہ رجب کے مہینے سے پھر وہ تیاری ہو جاتی ہے کہ وہ مصلی پڑھاؤں گا، تو وہاں تو پھر جو ہے پڑھانے کے بعد جو ہے کپڑے کے جوڑے بھی ملتے ہیں، اور عید کے لیے جو ہے ہزاروں روپیہ پیسہ بھی ملتا ہے، اور چندہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی آئے گا، تو چلو اب دوہراؤ واپسی پڑھو۔ تو اب یہ کوئی تراویح کی اللہ کی رضا کی تو اس میں نیت نہیں ہے، اب تو یہ مال کی نیت ہے، نام کی نیت ہے۔ مال کی بھی نیت نہ ہو کہ باپ بولے پیسہ بہت ہے، اپنے کو پیسہ نہیں چاہیے، بیٹا تو پڑھا، اب تو پڑھ کیونکہ مصلی پڑھا نا، تو اس میں بھی اب یہ نیت ہے کہ تو جب وہ کھڑا رہے گا تو اپنی بھی واہ واہ تو ہوگی نا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کا ہے۔ تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر بات پر غور کرنا چاہیے، اور اب اپنے مدنی منع کی ہر طرح سے تربیت کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ اس کو مدرسۃ المدینہ میں بھیج دیا تو اب حافظ یہاں سے تو اب مدنی پھول سارے ملیں گے ان کو، یہاں تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں کہ کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، کیا اخلاص ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے مدنی پھول ملتے ہیں، لیکن کیا گھر پر بھی ان کو وہ صحبت ملتی ہے جو ان کو ملنی چاہیے؟ گھر پر بھی تو وہ صحبت ملنی چاہیے نا۔ اب دیکھیں نا، اب پڑھتے ہیں بہت سارے لیکن حافظ سب نہیں بنتے، عالم بھی سب نہیں بنتے، اس میں بھی بہت ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے حافظ ہوتے ہیں، تو اس میں اصل گھر کی تربیت ہوتی ہے نا۔ اب مدرسۃ المدینہ میں جب آئے تو اب ایک درجے میں 20 ہیں 25 بیٹھے ہیں، ان پر کوشش کی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، لیکن مدرسۃ المدینہ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ زیادہ وقت کہاں گھر پر گزرتا ہے۔ تو کیا کبھی والد صاحب نے بھی اس کو پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا، آج کیا پڑھایا گیا تھا، آپ نے کتنا یاد کیا، آپ کہاں تک پہنچے، آپ کہاں تک نہیں پہنچے؟ کبھی پوچھا گھر میں؟ بیٹا کیا بات ہے کہ مدنی چینل پر تو جو نظر آتے ہیں وہ زلفوں والے ہوتے ہیں، آپ کی زلفیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو امامے کی ترغیب دلاتے، لیکن آپ کیوں مدرسے میں امامہ شریف باندھتے ہیں؟ مدرسے کے بعد کیوں نہیں باندھتے؟ بلکہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ وہ مدرسے سے آئے ہوئے تو بیٹا اب یہ سفید لباس اتار دو، تو مدرسے کا یونیفارم ہے نا آپ کا، ابھی اپنے کو دعوت میں جانا ہے، دیکھو وہ جینس کی پینٹ میں لایا ہوں نا آپ کے لیے، وہ پہنو اور چلتے اب دعوت میں۔ اب باپ ایسا کرے گا تو بیٹا کون سا حافظ رہے گا؟ پھر رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا۔ ہاں بیٹا صحیح ہے، وہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے سنت کے مطابق صحیح بیٹھ کر ذرا کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا یہ دانے نہیں اٹھاؤ۔ اب صحیح ہے، یہ اب مدرسے میں ہے نا، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ اب بچہ وہ دسترخوان سے دانے چن رہا ہے اور کھا رہا ہے، یا پلیٹ کو دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو بیٹا صحیح ہے، اب یہ مدرسے میں کیا کرو، اب یہ صحیح ہے مدرسے تک۔ اب یہ باپ کی تربیت گھر میں یہ ہوگی تو وہ بیٹا کہاں مطلب کہ حافظ رہے گا، یا کہاں وہ مبلغ بنے گا، یا کہاں اس کو اس پر استقامت ملے گی؟ تو اصل گھر کی تربیت ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی والدہ بھی ولیہ تھی، آپ کے والد صاحب بھی ولی تھے، آپ کے نانا جان بھی ولی تھے، جی ہاں۔ اور ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم جو ہیں یہ مادرزاد ولی تھے، جی ہاں۔ جب پیدا ہوئے اور جب ان کو کسی بزرگ کے پاس جو ہے جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور بسم اللہ کے لیے لایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بسم اللہ کی رسم اس کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور 18 پارے سنا دیے۔ تو ان بزرگ نے کہا اور پڑھو، تو کہا بس مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ تو کہا یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور میں جب ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں جب تلاوت کرتی تھی تو میں نے سن کر اسے یاد کر لیا تھا ماں کے پیٹ میں۔ تو ماں بھی ولیہ تھی نا، ماں بھی تلاوت کرتی تھی نا، جی ہاں۔ بلکہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی، ماں کہتی الحمدللہ، تو ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم چھینک کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے یکم رمضان تھا، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، ماں کا دودھ نہیں پیا آپ نے۔ رمضان میں یکم رمضان یہ ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا یوم ولادت کا دن، تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب تک آپ شیر خارگی میں رہے، اور جب بھی رمضان آتا تو آپ جو ہے وہ دن کے وقت دودھ نہ پیتے، روزہ رکھتے، یہ ہمارے غوث پاک تھے۔ اور تو آپ کی گھر میں جو آپ کی والدہ تھی وہ بھی ولیہ تھی، تو گھر سے اصل ماحول ملتا ہے آدمی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے مدنی منع پر گھر پر بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے،
اور اس کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ اب اخلاقی تربیت ہم کیسے کریں گے جبکہ خود اپنی بھی تو تربیت ہوئی ہو؟ اب اپنے گھر پر لڑیں گے اور گالیاں دیں گے، اور باپ فلمیں دیکھتا ہوگا، باپ ڈرامے دیکھتا ہوگا، باپ رات کو 12 1 1 2 2 بجے تک فلمیں دیکھتا ہوگا، اور بیٹے کو ملے گا بیٹا سو جا صبح تجھے مدرسے جانا ہے، بیٹا سو جائے گا، بیٹے پر اثر ہوگا۔ اور اب باپ سگریٹ پی رہا ہوگا، بیٹے کو لے گا سگریٹ مت پی، تو کیا بیٹے پر اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، باپ پوری 3 4 بجے تک فلمیں دیکھے گا اور بیٹے کو بولے گا بیٹا سو جا، تو اس کی بات پر وہ اثر بھی نہیں رہے گا، اور بیٹا عمل بھی نہیں کرے گا، بیٹا بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے گا، بیٹا بھی ڈرامے دیکھے گا، بیٹا بھی خبریں دیکھے گا۔ اب صبح مدرسے میں پڑھ کر آیا، خوب تربیت حاصل کر کے آیا، اور خوب اس کی تربیت ہوئی، اس کو ترغیبیں دلائی گئی، اس کا ذہن بنایا گیا، گھر پر آیا باپ نے سارا ذہن اس کا خالی کر دیا۔ مدرسے میں ترغیب دلائی کہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، اور نظر کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ گھر پر آیا باپ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، باپ فلم دیکھ رہا ہے، باپ ناچ گانے جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، بیٹا بولے گا قاری صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ابو تو فلمیں دیکھتے ہیں، تو اب وہ قاری صاحب کی بات کا اس پر اثر رہے گا کہ ابو کے عمل کا اثر رہے گا؟ کہ بچے جو ہے ماں باپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا۔ بچہ جب گناہ کو گناہ، اس کو نہیں پتا ہوتا گناہ کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ثواب کیا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، میری ماں کیا کرتی، اس کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جو باپ کا عمل ہوتا ہے وہ بچہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیے۔ باپ موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے، آج کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل ہوتا نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، چلانا نہیں آتا، بٹن دباتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جو باپ کرتا ہے، جو ماں کرتی ہے نا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے بچے کو۔ ماں ڈرامے دیکھے گی، بچہ بھی بیٹھ کر اس کے ساتھ ڈرامے دیکھے گا۔ باپ جب مٹی کی پلیٹ میں کھاتا ہے تو بچہ بولے گا میں بھی اسی پلیٹ میں کھاؤں گا۔ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے ان کو پتہ کہ اگر وہ ماحول میں ہوتے ہوئے باپ کی مٹی کی پلیٹ ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے مجھے بھی لا کر دو، ورنہ باپ کے آگے سے لے لیتا کہ میں بھی اسی میں کھاؤں گا، جبکہ اتنی ساری پلیٹیں رکھی ہوئی۔ جی ہاں، لیکن بچہ وہی پلیٹ اٹھا کر کھائے گا۔ باپ جو ہے وہ دانے چن کر کھائے گا تو بچہ بھی چننے لگ جائے گا۔ باپ دھو کر پیے گا تو بچہ بولے گا نہیں مجھے پلاؤ پہلے، باپ کو پہلے نہیں پینے دے، بولے میں پیوں گا اور اسی پلیٹ میں پیوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو باپ جو ہے آدھی پلیٹ کھانے کی چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوگا تو بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ جو دانے گرے ہوئے باپ نہیں چنے گا تو بچہ بھی نہیں چنے گا۔ باپ کا جو لباس ہوگا بچے کا بھی وہی لباس ہوگا۔ گھر میں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر واقعی آپ کو اپنے مدنی منع کو حافظ با عمل بنانا ہے تو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے باپ کو بھی تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا نا کہ نہیں؟ مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، مدنی انعامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے نابینا ہیں ان کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 27 مدنی انعامات عطا فرمائے، اور جو جیل میں قیدی ہیں ان کے لیے ڈبل 26 52 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ مدنی منع کو چاہیے کہ 40 مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو باپ کو چاہیے کہ 72 مدنی انعامات لے لے، والدہ کو چاہیے کہ 63 مدنی انعامات پر عمل کرے، اور مدنی منع کو 40 مدنی انعام پر عمل کروائیں۔ اس میں اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ موجود ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، میں اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آیا ہوں یہ جاننا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کرنا ہے اس دنیا میں، اور میں کر کیا رہا ہوں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہا ہوں، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو اس کو روزانہ بھرنا ہوتا ہے، اسے پر کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو روزانہ بھرنے اور پر کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ تو روزانہ فکر مدینہ کریں، اسے بھریں، اور اپنے مدنی منع سے بھی اب جو 40 مدنی انعامات کا ان کا کارڈ ہے وہ بھروائیں، یہ رسالے کی صورت میں۔
خود بھی بھرے اس کو. تو اس میں جو ہے ہر مدنی انعام کے نیچے جو ہے کھانے بنے ہوئے 30 کھانے اسلامی تاریخ کے حساب سے. تو روزانہ ایک طرح سے اس کو بھرنا ہوتا ہے. جیسے اس میں پہلا ہی مدنی انعام ہے کہ آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی. تو غور کر لے اچھی نیت کی نہیں کی. اس کو صدقہ دیا تھا کیا نیت تھی, خیرات کیا تھا کیا نیت تھی, نماز پڑھنے میں کیا نیت تھی, چائے پینے میں کیا نیت تھی, کھانا کھانے میں کیا نیت تھی, پانی پینے میں کیا نیت تھی. دوسرا مدنی انعام ہے 5 نمازیں با جماعت پہلی صف میں پڑھی. تو اب غور کریں کہ آج فجر میں کہاں تھا, پہلی صف میں فجر ملی, کہیں سوتا تو نہیں رہا. تو یہ ایک وہ ہے. ظہر میں کہاں تھا, عصر کی تو جماعت ہی نہیں ملی آج. مغرب کی بھی جو ہے پہنچا تو سلام پھر چکا تھا. اور عشاء تو گھر پر ہی پڑھتا ہوں. تو یہ ایک روز کا ایک غور کرنا ہے کہ میری نماز کا کیا حال ہے, میرے دل کا کیا حال ہے, کیا نیت ہوتی ہے میرے کام کرنے میں, عمل کرنے میں میری کیا نیت ہوتی ہے. اسی طرح جھوٹ تو نہیں بولا, غیبت تو نہیں کی, چغلی تو نہیں کی, حسد تو نہیں کیا, تکبر تو نہیں کیا. اب غور کرے کیا جھوٹ تو نہیں بولا کہیں. وہ گاہک آیا تھا تو کیا بات کی تھی میں نے, جھوٹ بول کر مال دیا تھا نا. 100 روپے کا, اس نے بولا 80 روپے دوں گا, تو بولا تھا 90 کا تو پڑا ہے بھائی, آپ کو کہاں سے 80 کا دے دوں. پھر آخر میں اس کو 85 میں دے دیا. ابھی بولا تھا کہ 90 کا پڑا ہے تو آپ کو کہاں سے 80 کا دے دوں. 100 بتائے تھے اور اس کو بولا تھا کہ جو ہے 90 کا پڑا ہے, تم 80 بولتے ہو, اور پھر 85 میں دے بھی دیا تھا, اور 5 روپے نقصان میں دیا تھا. وہ بھی کوئی گھاس تو نہیں کھاتا نا, سمجھتا ہے. تو جھوٹ بول کر مال بیچا تھا, کیا ملا مجھے یار, دھوکہ دیا تھا اس کو. ہاں بالکل اچھا ہے یار, جینین چیز ہے, بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں, یہ لو لے جاؤ یار. تو ایسی چلے گی یار کہ دعائیں دو گے ہم کو, جاؤ کمانے تھوڑی بیٹھے ہم, تو جو ہے وہ خدمت کرنے بیٹھے ہیں. جی ہاں, اس کو ٹکا دیا تھا وہ جھوٹ بول بول کر. وہ مال بالکل کوئی جینین نہیں تھا, اور جینین کی قیمت لے کر اس کو خوب مطلب کہ بوتل میں اتار کر, بوتل پلا کر, اسی بوتل میں اتار کر اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا تھا کہ نکلنے ہی نہ پائے. یہ بھی ہوتا ہے, بوتل پلاتے, بوتل پلا کے بوتل کے بھی پیسے لیتے, بلکہ وہ 20 بوتلوں کے پیسے لے لیتے ہوں گے ایک بوتل پلا کر. اب جھوٹ بول کر اب یہ غور کرے کہ فائدہ کیا ہوا مجھے, دھوکہ دے کر فائدہ کیا ہوا مجھے. جو بندے کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ملتا ہی ہے. حلال کرنا حرام کرنا یہ اپنے ہاتھ میں سے. کیوں جھوٹ بولے یار, کیوں دھوکہ دیں کسی مسلمان کو. اب وہی دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر یا حرام مال کما کر لائیں گے اور اپنے بچے کو کھلائیں گے, پھر بولے میرا بچہ حافظ بنے, میرا بچہ اطاعت گزار بنے, میرا بچہ عالم بنے. تو وہ روزی کھا کر وہ بچہ بن گیا عالم, اور وہ بچہ بن گیا حافظ. پھر بولے وہ قاری صاحب پڑھاتے نہیں ہیں, میرے بچے کا حافظہ کمزور ہے. بچے کو کھلا کیا رہا ہے یہ تو غور کر, تو خود کیا کھا رہا ہے یہ تو غور کر. جو کھائے گا, جو کھلائے گا, اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. جی ہاں, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے جو حلال نہیں ہوتا, اس سے اس کے دل کی کیفیت ایسی بدلتی ہے کہ وہ دل پھر زندگی بھر راہ راست پر نہیں آتا ہی نہیں. فرمایا وہی ایک لقمہ بندے کو سال بھر تک تہجد سے محروم کر دیتا ہے. نماز میں دل نہیں لگتا, مسجد میں دل نہیں لگتا, اجتماع میں دل نہیں لگتا, نیک محافلوں میں دل نہیں لگتا, عبادت میں دل نہیں لگتا. کیا وجہ ہے, کھاتا کیوں؟ فرمایا بندہ ایک نگاہ اٹھاتا ہے, جو نہیں دیکھنا ہوتا وہ دیکھتا ہے. اس بد نگاہی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ عرصہ دراز تک تلاوت کلام مجید سے محروم کر دیا جاتا ہے. تلاوت میں دل نہیں لگتا, قرآن پاک اٹھایا نہیں جاتا. اٹھاتے ہیں کسی کے تیجے میں چلے بھی گئے اور یا 40ویں میں چلے گئے, اٹھایا اور پڑھنا پڑا تو آنکھیں بھاری ہونے لگ جاتی ہے, سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے, نیند آنے لگ جاتی ہے. پورا پارا جو آدھے پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے 1.5 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہو پاتا. کوئی لگا ہوا ہے, پڑھا ہی نہیں جا رہا. کیا وجہ ہے, کیا دیکھتا ہوں, کیا بولتا ہوں, کیا سنتا ہوں, کیا کھاتا ہوں, کیا اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. سب پر غور کرنا ہے. اب اتنے مختصر وقت میں سب پر تو غور کر نہیں سکتے, نہ یہ ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. بچہ حافظ بن گیا تو بچہ حافظ بنا ہے تو وہ اس کا فائدہ ہوگا, باپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. لیکن باپ بولے میرا بیٹے کو میں نے حافظ بنا دیا, میں جو مرضی میں کرتا چلا جاؤں, تو بچے کو اپنی قبر میں جانا ہے, باپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. باپ اپنی آخرت بہتر نہیں کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ماحول سے وابستہ رہیں, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں. نیت کر لیں انشاءاللہ.
اللہ عز و جل ہمیں نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔